بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 52۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، پچھلے درس میں ہم نے استعارہ تمثیلیہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھا کہ استعارہ تمثیلیہ کی تعریف کیا ہے۔ اسی طرح نثر میں استعارہ تمثیلیہ کی چند مثالیں ضرب الامثال صاحب کتاب بطور مثال لے کر آئے تھے کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے درس میں ہم شعر میں استعارہ تمثیلیہ کی چند مثالیں صاحب کتاب لے کر آئے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نا، بعض اشعار ہوتے ہیں جو بطور ضرب المثل مشہور ہو جاتے ہیں، یعنی سامنے والے کو کوئی بات سمجھانا ہو تو اس بات کو سمجھانے کے لیے بطور ضرب المثل کبھی کبھار شعر بھی بولا جاتا ہے اور مشہور ہوتا ہے۔ مثلا سامنے والے کو یہ سمجھانا ہو کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ شجاع ہے، اور جو سامنے والا بندہ ہے وہ کسی اور کی شجاعت کی بات کرتا ہے کہ مثلا فلاں بندہ جو ہے بہت زیادہ شجاع ہے، اس نے اپنے دور میں یہ کارنامے انجام دیے، وہ کیا، یہ کیا۔ آپ سامنے سے کہہ دیتے ہیں کہ لا فتح لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی۔ اب آپ نے سامنے سے جو کہا کہ لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی، اس سے آپ نے کیا سمجھایا؟ یعنی اس سے آپ نے یہی سمجھایا اس بندے کو کہ بھائی آپ جس بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ شجاع ہے، یہ ہے، وہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ علی کے مقابلے میں وہ مثلا کچھ بھی نہیں ہے، یا ٹھیک ہے وہ شجاع ہوگا، ایک دو کارنامے انجام دیے ہوں گے، لیکن مولا علی علیہ السلام جیسا شجاع نہیں ہے۔ جتنے آپ تعریف کر رہے ہیں اس بندے کی، اتنے تعریف کا وہ لائق نہیں ہے۔ تو اس طرح کچھ اشعار ہوتے ہیں کہ جو بطور ضرب المثل استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ استعارہ کے بارے میں آخر میں چند باتیں کریں گے، استعارہ تمثیلیہ کے بارے میں، کہ استعارہ تمثیلیہ جو ہے یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور فصاحت و بلاغت میں استعارہ تمثیلیہ کا کیا مقام ہے بلغاء کے ہاں، اس بارے میں چند باتیں ہیں۔ اور کوئی مشکل نقطہ یا کوئی علمی نقطہ کہ جس کا سمجھنا دقت کے ساتھ ضروری ہو، وہ نہیں ہے۔ عبارت کی طرف آتے ہیں۔ وَمِنَ الشِّعْرِ قَوْلُ الشَّاعِرِ۔ استعارہ تمثیلیہ کی مثالیں دیتے ہوئے اب چند اشعار کو بطور مثال لے کر آتے ہیں۔ شاعر کا شعر ہے: اذا جاء موسیٰ وَأَلْقَى الْعَصَا فَقَدْ بَطَلَ السِّحْرَ وَالسَّاحِرُ۔ جب موسیٰ آئے اور عصا پھینکا تو جادو کو بھی باطل کر دیا اور جادوگر کو بھی باطل کر دیا۔ مثلا کوئی ایسا موقع کہ جہاں پر کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے، یا مثلا کوئی ایسا موقع کہ جہاں پر مثلا مقابل شکست کھا جائے، ایک فریق دوسرے فریق سے واضح شکست کھائے، تو وہاں پر یہ شعر بولا جاتا ہے کہ جب موسیٰ آئے اور عصا پھینکا تو جادو کو بھی باطل کر دیا اور جادوگر کو بھی باطل کر دیا۔ مثلا انڈیا اور پاکستان کے کرکٹ ہو، ویسے ایک مثال دیتا ہوں، بابر اعظم نکلے اور 150-200 رنز بنا کے کھیل جیت جائے نا، تو آپ وہاں پر یہ شعر بطور مثال استعمال کر سکتے ہیں کہ اذا جاء موسیٰ وَأَلْقَى الْعَصَا فَقَدْ بَطَلَ السِّحْرَ وَالسَّاحِرُ، کہ جب موسیٰ آئے اور عصا پھینکا تو جادو کو بھی باطل کر دیا اور جادوگر کو بھی۔ یعنی جب بابر اعظم نکلے اور اس نے بہترین پرفارمنس دکھائی میدان میں، تو سامنے والے ٹیم کو یعنی زبردست طریقے سے شکست دی۔ ایک اور شعر کو بھی بطور مثال
لے کر آئے ہیں اذا قالت حضام فصدقوها فإن القول ما قالت حضام. حضام خاتون جو بات کرے اس کی تصدیق کرو، سچ وہی ہے جو حضام خاتون کہے. یعنی حضام کوئی ایسی خاتون گزری ہوگی عربوں کے ہاں کہ جو سچ بولنے میں مثلا مشہور ہو، تو بعد میں کسی شاعر نے یہ شعر بنایا مثلا کہ جو بات حضامے کرے بس اس بات کی تصدیق کرو، سچ وہی ہے جو حضامے خاتون کہے. اب اگر کوئی ایسا بندہ مثلا آپ کے گاؤں میں ہے یا مثلا آپ کے علاقے میں ہے، آپ کے مدرسے میں ہے، جو سچ بولنے میں اور مثلا سیدھی بات کرنے میں مشہور ہے، تو جب وہ کوئی بات کرے سامنے والا اگر تردد کا شکار ہو تو وہاں پر آپ اس شعر کو بطور ضرب المثل استعمال کر سکتے ہیں کہ حضامے جو بات کرے بس اس کی تصدیق کرو، سچ وہی ہے جو حضامے خاتون کرے. یعنی جو فلان بندہ آپ سے کہہ رہا ہے بس یہی بات ٹھیک ہے، اسی کی تصدیق کرو، اس میں تردد نہ کرو. اسی طرح وقول الآخر، ایک اور شعر بھی بطور مثال لے کر آئے ہیں متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. کب یہ عمارت مکمل ہوگی کہ تو اس کو بناتا ہے اور دوسرے اس کو خراب کرتے ہیں. یعنی کوئی ایسا کام کہ جو پائے تکمیل تک نہ پہنچ رہا ہو، انسان کوشش تو کر رہا ہو کہ یہ کام مکمل کر دے، لیکن کچھ اور عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے کام مکمل نہ ہو رہا ہو اور اس بندے کو بار بار کرنا پڑ رہا ہو، تو وہاں پر آپ اس شعر کو بطور ضرب المثل استعمال کر سکتے ہیں. وَإِذَا، اب یہاں پر خود استعارے تمثیلیہ کے بارے میں چند باتیں بتانا چاہتے ہیں، چند قوانین بتانا چاہتے ہیں. پہلا قانون، وَإِذَا فَشَتْ وَشَاعَتِ الْإِسْتِعَارَةُ تَمْثِيلِيَّةُ وَكَثُرَ اسْتِعْمَالُهَا تَكُونُ مَثَلًا لَا يُغَيَّرُ مُطْلَقًا بِحَيْثُ يُخَاطَبُ بِهِ الْمُفْرَدُ وَالْمُذَكَّرُ وَفُرُوعُهُمَا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ وَلَا تَبْدِيلٍ عَنْ مَوْرِدِهِ الْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يُطَابِقْ الْمَضْرُوبَ لَهُ. یہاں پر یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ کوئی شعر، کوئی ضرب المثل بطور استعارے تمثیلیہ مشہور ہو جائے تو اس کو ضرب المثل کہا جاتا ہے، مثل کہا جاتا ہے. تو پھر اس میں کسی قسم کی تبدیلی آپ نہیں کر سکتے. آپ جس مقام پر جس کے لیے بھی آپ بولیں، خواہ وہ مذکر مفرد ہو، جمع ہو، تثنیہ ہو، یا مثلا مذکر مؤنث ہو، مثلا مذکر ہو خواہ وہ مؤنث ہو، کوئی بھی ہو، اور جیسا بھی مقام ہو، زمان ہو، آپ پھر اس ضرب المثل میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتے. مثلا اذا قالت حضام، حضام ایک خاتون کا نام ہے، لیکن اگر آپ اس شعر کو مرد کے لیے بھی بولیں گے تب بھی آپ جو ہیں یہی شعر بولیں گے، اس میں آپ کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتے، ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے. خواہ مثلا وہ مذکر اور مؤنث کے حوالے سے یا مفرد جمع کے حوالے سے مطابق اتنا بھی رکھے تب بھی، کیونکہ آپ کا جو مقصود ہے، جو جامع ہے، جو وجہ شبہ ہے، وہ ان دونوں میں ایک جیسا ہے، تو آپ اس بنا پر اس مناسبت کی وجہ سے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. وَكَانَتْ هَذِهِ الْإِسْتِعَارَةُ مَحَطَّ أَنْظَارِ الْبُلَغَاءِ لَا يَعْدِلُونَ بِهَا إِلَى غَيْرِهَا إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ إِمْكَانِهَا. فرماتے ہیں کہ یہ جو استعارہ تمثیلیہ ہے یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ یعنی اس کی طرف بلغاء اور صاحبان فن اتنے متوجہ ہیں، اور ان کی نظر کے مطابق جب تک وہ کسی مطلب کو استعارہ تمثیلیہ کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں، اور جب تک ان کے لیے ممکن ہو کہ کوئی مطلب استعارہ تمثیلیہ کے ذریعے سے پہنچائیں،
وہ کسی اور طرف جاتی ہی نہیں، یعنی اتنا جو ہے استعارہ تمثیلیہ کی اہمیت ہے بلغاء کے ہاں۔ فہی ابلغ انواع المجاز مفرداً او مرکباً، یہ مجاز کے انواع میں سے سب سے بلیغ ترین نوع ہے، یعنی مجاز مفرد اور مجاز مرکب دونوں میں سے سب سے بلیغ ترین نوع ہے، قسم ہے۔ اذ مبناہا تشبیہ التمثیل، کیونکہ اس کی جو مبنا ہے وہ تشبیہ تمثیل پر ہے۔ تشبیہ تمثیل یعنی الذی قد عرفت ان وجہ الشبہ فیہ ہیئۃ منتزعۃ من اشیاء متعددہ، کیونکہ اس کی مبنا تشبیہ تمثیل پر کیوں ہے؟ تشبیہ تمثیل پر اس لیے ہے کیونکہ اس میں جو وجہ شبہ ہوگا، جو جامع ہوگا، وہ ایسا ہوگا کہ جو کئی چیزوں سے مل کر بنا ہوگا، یعنی مرکب ہوگا۔ لہٰذا اس بنا پر اس کی جو مبنا ہے وہ یعنی تشبیہ تمثیل پر ہے، ایک ایسی چیز پر ہے کہ جو کئی یعنی ایک ایسے وجہ شبہ پر ہے کہ جو کئی چیزوں سے مل کر بنے، اس کی جو مبنا ہے۔ وَمِن ثم كانت هي والتشبیہ المبنیۃ علیہ غرض البلغاء الذین یتسامون الیہ، اور یہ جو استعارہ تمثیلیہ ہے اور تشبیہ ہے، استعارہ تمثیلیہ اور تشبیہ، یہ کیونکہ بلغاء کا مطمئن نظر ہیں، جو اہل فن ہیں، ان کے نظر میں ہوتا ہے استعارہ تمثیلیہ اور تشبیہ، لہٰذا یہ یعنی جو بلغاء ہیں وہ اسی پر آ کے ٹھہر جاتے ہیں، یعنی اہمیت بتا رہے ہیں استعارہ تمثیلیہ کی، کوئی اہم بات نہیں ہے، کوئی علمی بات نہیں ہے، یعنی استعارہ یعنی جو بلغاء کی غرض و مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم استعارہ تمثیلیہ کو استعمال کریں۔ البتہ بعض ایسے ہیں کہ یتسامون الیہ وَيَتَفَاوَتُونَ فِي اِصَابَتِهِ، یعنی بعض تو ایسے ہیں کہ جو پیر پا لیتے ہیں، اپنا مقصد مافی ضمیر استعارہ تمثیلیہ کے ذریعے سے پہنچا دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو رہ جاتے ہیں۔ وَقَدْ كَثُرَ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كَثْرَةً كَانَتْ إِحْدَى الْحُجَجِ عَلَى إِعْجَازِهِ۔ دوسری بات یہ ہے کہ استعارہ تمثیلیہ کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی بہت زیادہ استعمال کیا ہے، اور قرآن مجید کے حد اعجاز میں ہونے پر دلائل میں سے ایک دلیل یہی ہے کہ قرآن مجید نے استعارہ تمثیلیہ کے ذریعے سے بہت زیادہ مطالب پہنچائے ہیں۔ والاستعارۃ میدان فصیح من میادین البلاغہ، اور یہ جو استعارہ تمثیلیہ ہے یہ بلاغت کے میدانوں میں سے ایک بلیغ تر اور وسیع تر میدان ہے۔ وہی ابلغ من التشبیہ، یہ تشبیہ سے بھی بلیغ تر ہے، لأنها تضع امام المخاطب بدلا من المشبہ صورة جدیدة تملک علیہ مشاعرہ وتذہلہ عما ينطوی تحتها من التشبیہ، وبلاغة الاستعارة ناشئة عن ما في تلك الصورة من الروعة وسمو الخیال۔ فرماتے ہیں کہ یہ تشبیہ سے بھی بلیغ تر ہے استعارہ تمثیلیہ۔ اب یہ استعارہ تمثیلیہ جو ہے یہ تشبیہ سے کیوں بلیغ تر ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ تشبیہ سے اس لیے بلیغ تر ہے کیونکہ استعارہ تمثیلیہ کے ذریعے سے جب آپ ایک مطلب کو پہنچاتے ہیں تو وہ ایک نئی صورت ہوتی ہے، ایک نئی طریقے سے، یعنی آپ ایک نئے انداز سے، ایک نئے طریقے سے ایک مطلب جو ہے وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو مخاطب ہے اس کے اوپر زیادہ اثر کر رہا ہوتا ہے۔ اور ساتھ یہ کہ وَتُذْهِلُهُ عَمَّا يَنْتَوِي تَحْتَهَا مِنَ التَّشْبِيهِ، یعنی ساتھ ہی کہ اصلاً تشبیہ یہاں پہ زائل ہو جاتا ہے، آپ تشبیہ کو اصلاً بلا دیتے ہیں، آپ تشبیہ کو درمیان میں سے بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ وَبَلَاغَةُ الْاِسْتِعَارَةِ نَاشِئَةٌ عَنْ مَا فِي تِلْكَ الصُّورَةِ مِنَ الرَّوْعَةِ وَسَمْوِ الْخَيَالِ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
استعارہ کی بلاغت جو ہے اور بھی زیادہ ہوتی ہیں، جتنی جو ہے نئے انداز میں آپ ایک مطلب کو پیش کر رہے ہوتے ہیں اتنا ہی استعارہ بلند ہو جاتا ہے، اور ساتھ یہ کہ آپ کا جو خیال ہے، آپ کا مثلا جو فکر ہے وہ جتنا بلند ہو، آپ جتنے دقیق مطلب کو ایک نئے انداز میں پیش کر رہے ہوتے ہیں تو اتنا وہ اور بھی بہتر ہو جاتا ہے، بلیغ تر ہو جاتا ہے۔ ولا بد فی الاستعارۃ وفی التمثیل علی سبیل الاستعارۃ من مراعاة جہات حسن التشبیہ کشمول وجہ الشبہ للطرفین وکون التشبیہ وافیا بإفادة الغرض ومن عدم شم رائحة التشبیہ لفظا یجب ان یکون وجہ الشبہ بین الطرفین جلیا لئلا تصیر الاستعارۃ والتمثیل تعمیۃ۔ ایک اور بات جو یہاں پر بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ضروری ہے کہ استعارہ ہو یا مثلا استعارہ تمثیلیہ ہو، ان دونوں میں ضروری ہے کہ آپ یعنی جہات حسن تشبیہ کی رعایت کریں۔ کیا مطلب جہات حسن تشبیہ کی رعایت کریں؟ یعنی وہ جہات، وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جس کی وجہ سے ایک تشبیہ خوبصورت ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مثلا کیونکہ استعارہ بھی بیسیکلی تشبیہ ہی تو ہے نا، تشبیہ مختصر ہے، تو جس کی وجہ سے ایک تشبیہ خوبصورت بن جاتی ہے، تو ان جہات کی مراعات کرنا ضروری ہے۔ مثلا مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان وجہ شبہ کا ہونا۔ اب آپ کسی ایسی چیز کی تشبیہ دوسری چیز سے نہیں دے سکتے کہ جن دونوں کے درمیان وجہ شبہ ہی نہ ہو۔ کیوں؟ آپ اگر دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ کلام فصیح و بلیغ تو اور بھی نہیں، ویسے بھی نہیں بنے گا کہ اور خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا مثلا مستعار من اور مستعار لہ کے درمیان جو ہے وجہ شبہ کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح مثلا وہ جو وجہ شبہ ہو یا وہ جو تشبیہ ہو وہ آپ کے غرض و مقصد کو بھی پورا کرے، آپ جو مقصد پہنچانا چاہتے ہیں اس تشبیہ کے ذریعے سے وہ بھی آپ مکمل کر دیں۔ اگر ایسا ہو تو اس سے وہ استعارہ اور وہ مثلا استعارہ تمثیلیہ وہ اور خوبصورت بن جائے گا، لیکن اگر یہ چیزیں نہ ہو تو پھر وہ خراب ہو جائے گا، پھر وہ بلاغت نہیں رہے گی۔ اسی طرح مثلا آپ کیونکہ استعارہ کو لے کر آ رہے ہیں، اگرچہ استعارہ تشبیہ مختصر ہے لیکن اس انداز سے لے کر آئیں کہ اس سے تشبیہ کی بو بھی نہ آئے، استعارہ سے تشبیہ کی بو ہی نہ آئے، من عدم رائحۃ تشبیہ لفظاً اس سے تشبیہ کی بو نہ آئے، اس انداز سے آپ استعمال کریں۔ اس لیے ہم نے کہا تھا نا کہ جو استعارہ مجردہ ہے وہ اتنا وہ نہیں ہے، یعنی فصیح و بلیغ نہیں ہے بنسبت استعارہ مرشحہ اور مطلقہ کے۔ یجب ان یکون وجہ شبہ بین الطرفین جلی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو وجہ شبہ ہے ضروری ہے کہ وہ دونوں اطراف کے یعنی درمیان جو ہیں وہ کیا ہو، واضح ہو۔ واضح کا مطلب یہ ہے کہ وہ وجہ شبہ ایسی ہو کہ جو سامنے والے کو سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ متکلم جو ہے یہ کس چیز کو وجہ شبہ اور جامع بنا کے ایک چیز کو دوسرے سے استعارہ کے طور پر لے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر استعارہ میں یا مثلا استعارہ تمثیلیہ میں وجہ شبہ اگر جلی نہ ہو، واضح نہ ہو، تو پھر تو معمہ بن جائے گا نا، پھر تو وہ استعارہ نہیں ہوگا، پھر تو وہ ایک معمہ ہو جائے گا، ایک ایسی بات ہو جائے گی کہ جس کے سر پاؤں کا پتہ ہمیں نہیں چلے گا۔ تو ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ استعارے عامیہ اور خاصیہ کے خواہ مخواہ استعارے میں مثلا جو وجہ شبہ ہے وہ اتنی واضح ہو کہ سب کو سمجھ میں نہیں آئے، نہیں، آپ نے اپنے متکلم کو دیکھنا ہے۔ صحیح ہے، ہو سکتا ہے آپ کا متکلم ایک فصیح و بلیغ بندہ ہو اور ہو سکتا ہے آپ کا متکلم ایک عام بندہ ہو۔ اب ایک عام بندے کے لیے اگر آپ کوئی ایسا استعارہ استعمال کریں کہ جو اس کے لیے معمہ ہے تو ضرورت نہیں ہے اس کلام کے کرنے کا، لیکن اگر آپ کا مثلا جو متکلم ہے وہ سمجھدار ہے، فصیح و بلیغ ہے، تو اس کے لیے آپ مثلا کوئی دقیق سے استعارہ استعمال کریں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے مطلب کو سمجھ جائے گا، یا مثلا تھوڑے سے غور کے بعد سمجھ جائے گا، تو پھر مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی ایسا استعارہ استعمال کرتے ہیں کہ جو سامنے والے کے لیے اصلا معمہ بن جاتا ہے، سامنے والے کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ بھئی اس نے کہا کیا ہے، اس نے کیا کہا، اس کا مطلب کیا ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس استعارہ کے استعمال کا، لہٰذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔